ہم آپ کو مثال دے رہے ہیں. تو میرا جس دوستوں بزرگوں بات اصل یہ ہے کہ جن کی نظر وعدوں پر ہوتی ہے ان کی نظر نتیجے پر ہوتی ہے. میرا جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے سب سے پہلے کہ حالات کیسے بھی خراب ہوں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ان حالات میں کیا ہوگا، کیونکہ حالات سے دھوکہ منافقین نے کھایا ہے ہمیشہ. ایمان والوں نے ہر حال میں یہ کہا ہے کہ اللہ کے وعدے حق ہیں حالات کیسے بھی ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا ہجرت کرنے پر، آپ نکلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے نعوذ باللہ یہ اعلان ہوا زندہ یا مردہ جو بھی لے آئے گا ہم اس کو لیے 100 اونٹ کا اس کے لیے انعام ہے. کچھ لوگوں نے اگر کہا کہ ہاں ایک ساحل کی طرف ہمیں جاتے ہوئے دیکھا ہے. شوق مالک فوراً اٹھا اور اٹھ کر اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا اس رخ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر اس نے آپ کے قریب تک پہنچ گیا. کوئی سوچے کہ بھائی اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ غائب کر دیتے یا اس کو اندھا کر دیتے؟ نہیں، کیونکہ نصرت کا جو کمال ہے وہ بشریت کے ساتھ ہے. سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، نصرت کا کمال بشریت کے ساتھ ہے کہ دشمن سامنے ہے اور دشمن کو آپ پر حملہ کرنے کا پورا اختیار ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے. پھر پتہ چلے آپ کو کہ اللہ کی غیبی نصرت کیا ہوتی ہے. چنانچہ سراقہ آپ کے قریب آ گیا اور اس لیے رونے لگے. تمہارا کہ بغیر کیا بات ہے؟ جی میں تو آپ کے لیے رو رہا ہوں کہ آپ پر حملہ نہ کر دے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام اندر تک پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ 2 کام کرتے ہیں. ایک تو ان کے دل سے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی حفاظت کا وعدہ ہے. واللہ یعصمک من الناس کہ اللہ تعالیٰ کو بچائیں گے لوگوں سے. سراقہ نے جب آپ کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں پتھریلی جگہ پر پتھر پر کھڑا ہوا تھا، اس کے اندر دھس گئے. وہ سمجھ گیا کہ یہ محمد کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے گھوڑے کے پاؤں. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی چاہی، آپ نے دعا کی، وہ نکل گیا. مجھے تو اصل بات جو کہنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سراقہ سے یہ کہا، سراقہ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ جو دین میں لے کر آیا ہوگا تمہیں دین اختیار کر لو تو کسرا ابن ہرمز کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے. یہ وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاتل مشرک سے اس وقت کیا ہے جب وہ تلوار اور خنجر لے کر آپ کے قریب آ گیا تھا. فرمایا میں تم سے ابھی کہتا ہوں. آپ سنیے نا، ایک آدمی مکہ مکرمہ سے چھپ کر نکل رہا ہے لیکن اس کی نظر وعدے پر ایسی ہے، دین سے کامیابی پر جو وعدے ہیں، دین سے کامیابی کے جو وعدے ہیں اس وعدے کو آپ یاد دلا رہے. سراقہ تم سے کہتا ہوں کہ کس طرح کے گن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے. ایک مشرک سے میں دوسرا واقعہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ ایک مشرک سے آپ وعدہ کر رہے ہیں جو آپ کے قتل کے لیے آپ کے قریب آ گیا ہے اور آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے. آپ اسے فرما رہے ہیں کہ سراقہ میں تم سے کہتا ہوں اگر تم اس دین کو اختیار کر لو تو تم دیکھو گے کہ کسرا کے گن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے. اللہ نے دکھلایا، آپ کی وفات ہو گئی، اسی کی وفات ہو گئی. حضرت عمر کے زمانے میں کسرا کا وہ صندوق لایا گیا جس میں کسرا کے اپنے بدن میں استعمال کا سامان تھا. صحابہ نے فتح کیا اس کا قلعہ اور وہ صندوق بند کا بند حضرت عمر کے سامنے لا کے پیش کیا گیا. ہم نے اسے کھولا، سامنے سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کنگن پھینکے سراقہ کی طرف کہ سراقہ دو، وہ اس دن کا وعدہ آج پورا ہو جائے. آپ سوچئے نا، نظر جن وعدوں کا یقین ہوتا ہے ان کی نظر وعدوں پر ہوتی ہے. میں اس کی مثال عرض کر رہا ہوں. پھر آگے چلے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں
چٹان اڑ گئی، کھانے کے لیے کچھ نہیں، سردی زیادہ، دشمن زیادہ، خوف زیادہ، صحابہ کی تعداد کم. ان سارے حالات میں آپ عاصم نے فرمایا کہ میں اترتا ہوں خندق میں. آپ اترے، آپ نے چٹان کو توڑا، اس کی روشنی میں آپ نے فرمایا کہ قیصر کسریٰ کے محلات کا فتح مجھے دکھلا دیا گیا ہے. مدائن کے شہر فتح ہوتے بھی دکھلا دیے گئے ہیں. صحابہ نے کہا اللہ اکبر. منافقین نے کہا دیکھو ان کے حالات دیکھو، ان کی باتیں سنو. کھانے کو ہے نہیں، پیر پر بھی پتھر بنا ہوا ہے فاقے کا، پیٹ پر پتھر اٹھا رہے ہیں خندق کی کھدائی کا. یہ تو ان کی حالت ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح کے. تو منافقین نے کہا سارے وعدے ہو گئے، کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ منافق کی نظر حالات پر ہے، مومن کی نظر وعدوں پر ہے. اسی لیے منافقین پیچھے ہٹ گئے کہ یہاں سے چلو، حالات ان کے ٹھیک نہیں ہے. آج ہی میں آپ سے کہتا ہوں، مسلمان وہ بات مسلمانوں کی خستہ حالی کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ نہیں بھائی وہ دنیا والوں کے ساتھ ہی ٹھیک ہے، میرا تو گزارا، اس لیے کہ یہ تو بڑے حالات میں ہیں. جی ہاں، تو میں نے صاف بات عرض کر دی ہے کہ جنہیں اللہ کے وعدوں کا یقین نہیں ہوتا وہ دین پر قائم نہیں رہ سکتے. وہ بے دینی اختیاری اس لیے کریں گے کہ انہیں وعدوں کا یقین نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر حدیبیہ میں عمرے کے لیے آئے. آپ کو روک دیا گیا عمرے سے، اور یہ کہا سہیل ابن عمر آئے. آپ نے فرمایا دیکھو سہیل آ رہے ہیں، معاملہ اب آسان ہو جائے گا. اس بات کو واقعی کوئی سمجھا نہیں کہ سہیل کے آنے سے معاملے کے آسان ہونے کیا مطلب ہے. آپ میری بات پر توجہ دیں گے. سہیل ابن عمر آئے، آپ ان کے نام سے فائل نکالی کہ معاملہ آسان ہو جائے گا. ہم یہ سوچتے ہیں سب کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو یہ عمرے کا اجازت دے دیں گے اور یہ آپ کو لے جائیں گے عمرہ کرانے کے لیے. حالانکہ انہوں نے آ کر اس سے بھی سخت بات کی ہے، سخت بات کی، اور یہ کہا کہ جو آپ نے عہد نامے کے اندر رسول لکھا ہے اسے کاٹیے، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے. اوروں نے تو اتنا ہی کہا کہ عمرہ نہیں کرنے دیں گے. انہوں نے کہا کہ اس میں سے رسولوں کے لفظ کاٹیے، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے. میں بھائی کاٹ دو. صاحب نے کہا ہم تو نہیں کاٹ سکتے. آپ میں مجھے دو، میں کاٹ دیتا ہوں. اللہ نے آپ کو اس وقت صرف اتنا علم دیا ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ رسول کہاں لکھا ہوا ہے، ورنہ آپ نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں. آپ امی اس لیے بنائے گئے تھے کہ تاکہ صرف آپ اللہ کی بات لوگوں تک پہنچائیں. آپ کو اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو یہاں رسول لکھا ہوا ہے، اسے کاٹ دو. کاٹ دیا آپ نے. آپ کے رسول کہنے سے رسول نہیں ہوتے ہیں، وہ تو رسول کو اللہ نے بنا کے بھیجا ہے. اگر ساری دنیا بھی انکار کرے تب بھی آپ رسول ہیں، اگر ساری دنیا ایمان لیا ہے تب بھی آپ رسول ہیں، برابر ہے. ایسا تو ہے نہیں کہ آپ کی رسالت کی کا کمال جب ہے جب سب آپ پر ایمان لائیں. تو میں نے عرض کیا کہ معاملہ آسان ہو گیا. آسان کا مطلب یہ تھا کہ تم جتنے مشکل پیدا کرو گے ہمارے لیے اتنی آسانی ہو جائے گی. مطلب یہ تھا اس کا سہیل بن عمر کے آنے کا. میں نے دیکھو سہیل آئے، معاملہ آسان ہو جائے گا. انہوں نے کہا یہ رسول کاٹیے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کی نظر کہاں ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہ دونوں واقعے میں آپ سے سامنے پیش کر رہا ہوں. پہلے میں نے کہا کہ عثمان بن طلحہ نے آپ کو چابی نہیں دی بیت اللہ کی، اور ادھر سہیل انہوں نے آپ سے عاصم کا رسول نام کٹوایا. جب یہ ہوا تو عمر نے طے کر لیا کہ مجھے جب بھی موقع ملے گا میں اس کے سہیل کے سامنے کے دانت توڑ دوں گا تاکہ یہ کبھی صاف نہ بول سکے. اس نے کہا نا اللہ کے رسول کو رسول کاٹو، میں اس کے دانت توڑوں گا سامنے کے تاکہ بول نہ سکے، اس کی آواز اس کے الفاظ زبان کے سمجھ میں نہ آ سکے. میں ان کے سامنے کے دانت توڑنے. غصہ تھا عمر کو. اللہ کی شان. سہیل بن عمر بدر کے قیدیوں میں قید ہو کر آئے. حضرت عمر نے فیصلہ کر لیا کہ کہاں ہے اس کے مجھے دانت توڑنے ہیں. اس نے اللہ کے رسول کٹوایا تھا عہد نامے سے، مجھے اس کے دانت توڑنے. میں بہت مزے کا قصہ آپ کو سنا رہا ہوں. لوگوں نے آپ کہا کہ رسول اللہ وہ
عمر اس کے دانت توڑنے جا رہے ہیں. بلاؤ عمر کو یہاں. یہاں کہاں جا رہے ہیں؟ کہ جی میں نے طے کر رکھا تھا، بہت پہلے سے میں نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ مجھے اگر قابو مل گیا سہیل پر تو میں ان کے سامنے کے دانت توڑوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پھر نتیجے پر ہے. میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک فرد جس نے آپ کا رسول نام کٹوایا ہے عہد نامے سے، آپ فرما رہے عمر اس کے دانت مت توڑنا، تم سامنے کے تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ایسا بیان دلوائیں گے کہ میرے بعد مسلمان اس کے بیان کی وجہ سے مرتد ہونے سے بچ جائیں گے. میں آپ سے بہت کام کی بات کہہ رہا ہوں. ہم تو کسی کے بارے میں بہت جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں نا، یہ دشمن ہے، یہ مخالف ہے، یہ جاسوس ہے، یہ فلاں ہے، اسے مار دو، اسے ختم کر دو. اور وہاں ایک کافر کی، ایک مشرک کی صلاحیت کہ اسے مجھے کس طرح ہدایت پر لا کر، اسے دعوت دے کر ہدایت پر لا کر مجھے اس آدمی کی فصاحت، اس کی بلاغت اور اس کے بیان کرنے کی جو استعداد ہے، اسے مجھے ایک زمانہ اپنے بعد جو زمانہ آئے گا فتنے کا، اقتدار کا، وہاں مجھے اس کے بیان سے فائدہ اٹھانا ہے. آپ نے فرمایا عمر اس کے دانت مت توڑنا، یہ صاف بول نہیں سکے گا، پھر نقصان ہوگا دین کا، تم اس کو رہنے دو ایسے ہی مت توڑ. اس کے دانت سنیے میں آپ کو بہت کام کی بات اس کو سنا رہا ہوں. میں نہ توڑ اس کے دانت. اچھی ٹھیک ہے جی، آپ کا حکم ہے. اس لیے کہ جہاں نبی کی نظر ہے وہاں ان اندھوں کی نظر تھوڑی ہے. اس زمانے کے جو لوگ کہتے ہیں وہ زمانہ، یہ دین اونٹوں کے زمانے کا دین ہے، آج کا دین وہ نہیں ہے جو اونٹوں کا زمانہ کا. میں کہتا ہوں گدھا ہے، فاسق ہے وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ اس سنت کا اب زمانہ نہیں ہے. اگرچہ وہ کتنا پکا سچا متقی مسلمان کیوں نہ ہو، فاسق ہے وہ. عجیب فتنہ پیدا کیا ہوا ہے مسلمانوں نے کہ ٹھیک ہے سنت ہے مگر اس زمانے کی سنت ہے. تم نبی کو اس زمانے کا نبی سمجھتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت عادت کو یہ کہہ کر چھوڑ دینا کہ وہ زمانے کی سنت ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے زمانے کا نبی سمجھتا ہے، آج کے زمانے کا نبی نہیں سمجھتا. ورنہ نبی کی سنت کی جو اقتدا نبی کی حیات میں ہے، اللہ کی قسم اس سنت کا مقام آج بھی اتنا ہی ہے، قیامت تک بھی اتنا ہی رہے گا. یہ تو کچھ فاسق قسم کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں اندر جو کہتے ہیں بھائی ہاں ٹھیک ہے سنت تو ہے مگر یہ زمانے میں چلنے والی نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا عمر اس کے دانت مت توڑنا. حکم ہے آپ کا؟ تو میں نے فرمایا ٹھیک ہے جی آپ کا حکم ہے، نہیں توڑتے. اللہ نے ان کو ہدایت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب مسلمانوں میں اطلاع آیا اور مکہ مکرمہ کے مسلمان مسلمۃ الکذاب کے ہاتھ پر بیعت ہونے لگے اور اس کو نبی ماننے لگے، تو جو اصل مکہ مکرمہ کے امیر تھے اس زمانے میں وہ کہتے تھے کہ میں تو بہت زیادہ غم ہے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا، مجھے تو ہوش نہیں ہے، میں بیان نہیں کر سکتا میں اس وقت. تو سہیل نے کہا کہ آپ یہاں بیٹھیے ممبر پر، میں بیان کروں گا. تو اس دن سہیل بن عمر نے ایسا بیان کیا مسلمانوں میں، اور وہ بیان کیا جو بیان لفظ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مدینے میں کر رہے تھے، وہی بیان سہیل بن عمر مکے میں کر رہے تھے. ان کے بیان کی وجہ سے مسلمان مکہ مکرمہ کے مسلمان مرتد ہونے سے بچ گئے. یہ اس زمانے کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج پوری ہوئی ہے. سوچیں آدمی بعض مرتبہ انتقام میں آ کر صلاحیتوں کو ضائع کر دیتا ہے کہ ہمیں انتقام لینا ہے، اسے صلاحیت کیسی بھی ہو. تو میں نے عرض کیا کہ یہ ایک موقع یہ ہے. ادھر عثمان بن طلحہ نے آپ کو بیت اللہ میں جانے سے روکا، چابی نہیں دی. جب آپ مکہ مکرمہ میں فاتحہ میں داخل ہوئے اور کفار سب ڈرے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاتھ میں چابی تھی، فرمایا عثمان کو بلاؤ، عثمان کہاں ہے؟ دیکھیے عثمان بن طلحہ ہے. فرمایا عثمان
ہم نے آپ سے اس دن کہا تھا کہ چابی ہم جس کو چاہیں گے دیں گے. عثمان اس دن تم نے چابی ہمیں نہیں دی مگر آج ہم تمہیں دیتے ہیں. لو یہ نہیں کہ ہم مسلمان کا بدلہ آج لیں گے آپ سے کہ نہیں عثمان تم نے ہمیں چابی نہیں دی تھی مگر ہم نے تم سے اس دن وعدہ کیا تھا کہ تمہیں عزت ملے گی. لو یہ چابی تم رکھو. آج تک چابی اسی خاندان میں چلی آ رہی ہے. کسی کے مجانی کو لے لے. تو میں آپ کو مثالیں پیش کر رہا ہوں کیونکہ دنیا کی دھندے اور دنیا کے اسباب انہوں نے اس باب کو بالکل بند کر دیا ہے. اللہ مجھے معاف کرے. مسلمانوں میں ان فضائل کی تعلیم کو اتنا ہلکا سمجھا جاتا ہے. یہ سنی ہوئی باتیں ہیں بار بار کی کیوں دہراتے ہیں. ہر نماز کے بعد تعلیم ہو رہی. تعلیم ایک ہی کتاب پڑھی جاتی ہے. ایک ہی کتاب پڑھی جاتی ہے. کوئی اور کتاب ہی نہیں ہے. جی ہاں میں کہتا ہوں کہ یہ اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ تو وعدوں کے یقین کو تازہ کرنے کے لیے تعلیم ہوتی ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہے. تو جو سبب کی دنیا میں گیا ہے اس سبب کی ظلمتوں کو اور سبب کے یقین کو مٹانے کے لیے کھرچنے کے لیے تعلیم کا حلقہ ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ایک موقع یہ کہ وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. یہی حال آپ کے صحابہ کا تھا. یہ آپ کے صحابہ کا تھا. تعلیم کا حلقہ چل رہا تھا. تعلیم کا حلقہ چل رہا تھا تو آساس نے فرمایا کہ تم ہیرا کا علاقہ فتح کرو گے اور تم فاتحہ میں داخل ہوگے. تمہاری ایک لڑکی شیوا بنت بخلا سفید خچر پر سوار کالی اوڑی اوڑے ہوئے شہزادی زیورات سے لدی ہوئی بہت مالدار بہت خوبصورت آپ صحابہ سے ہمارے وقت میں ملے گی. پرانے صحابہ آگے بیٹھے ہوئے. یہ خریم بن اوس اسی وقت آئے ہجرت کر کے پیچھے بیٹھے بالکل آخر میں. وہ کھڑے ہو گئے وہاں سے. کیا رسول اللہ یہ لڑکی آپ مجھے دے دیجئے. فرمایا یہ تمہاری ہو گئی. ہاں یہ نہیں دیکھ لینا بھائی اگر فتح ہو جائے اگر تم وہاں موجود ہو اگر تمہاری تشکیل اس جماعت میں اس جگہ ہو اگر مگر کچھ نہیں. فرمایا تمہاری ہو گئی. یہ اللہ کا روایت کے اندر ہے کہ تمہاری ہو گئی. آپ کے زمانے گزر گیا. یہ وعدہ پورا نہیں ہوا. ہمارا تو مزاج یہ ہے کہ اگر مشرک حکومت مسلمانوں سے وعدہ کر لے اور وہ حکومت گر جائے تو مسلمان کہیں گے اب یہ وعدے پورے نہیں ہو سکتے. وہ جنہوں نے کیا تھا وہ تو چلے گئے. اتنے یعنی میں کہتا ہوں ایک مشرک فقیر کے وعدے کے پورا نہ ہونے پر مسلمان مایوس ہو جاتا ہے. اگر وہ مر جائے یا وہ جو ہے وزارت سے ادھر جائے تو مسلمان کہتا ہے جی اب تو ہوگا ہی نہیں کیونکہ جس حکومت نے وعدے کیا تو وہ حکومت ہی نہیں ہے. کیا میں آپ سے کیا عرض کروں. یہ ہے مسلمان کے یقین کا حال کہ اگر ان سے فقراء وزراء اگر ان سے کوئی وعدہ کر لیں اور وہ مر جائیں یا وہ گدی سے ادھر جائیں تو مسلمان مایوس ہو جائے گا کہ بھائی اب مسلمانوں کو کوئی پرسان حال نہیں. اب مسلمانوں کا کیا ہوگا. یہ ایک آدمی تھا ہمارے خیال کا یہی اتر گیا ہے. اب کیا ہوگا ہمارا. جی ہمیں تو آپ سے کھل کر آپ سے عرض کر رہا ہوں. یہ میں اندر کے جو یقین کی دھجیاں اڑ گئی ہیں اور جو یقین کھوکھلے ہو گئے ہیں میں اسے عرض کر رہا ہوں سب سے. اللہ تعالیٰ اس کے منتظر ہیں کہ میرے وعدوں پر آ جائے. میں لوٹا کر اس کو اسی عزت پر اور اسی سطح میں پہنچا دوں. مگر کیا کریں. یہ اپنا کٹورا فقیروں کے آگے لے کر گھوم رہا ہے. جن کو اللہ سے لینا نہیں آتا ان سے لینا نہیں چاہیے. تو میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے یہ علاقہ تمہاری ہے. وہ کھڑے ہوئے اور انہوں ایسا یقین ہو گیا ان کو کہ لڑکی مجھے مل گئی. وقت کا انتظار ہے جب بھی ہو. زمانے کے گزرنے سے ان کے وعدوں میں شک نہیں پیدا ہوتا تھا. چنانچہ آپ کی وفات کے بعد ایک جماعت تشکیل ہوئی. اس جماعت کا رخ بن گیا ہیرا کی طرف عراق کی طرف. اور عراق کی جماعت عراق پہنچی جماعت ہیرا کے شہر میں. تو یہ صحابی خریم بن اوس کہہ رہے امیر صاحب سے امیر صاحب اجازت دیں گے ذرا مجھے.
کیونکہ وہ امیر سے پوچھے بغیر جان نہیں سکتے، امیر صاحب سے پوچھ کے جانا ہے، امیر صاحب اجازت دیں گے؟ یہاں میدان میں ایک لڑکی میرا انتظار کر رہی ہے، اس کا کوئی پیغام آیا، کوئی میسج آیا، کوئی اس نے کہلوایا آپ کے پاس؟ کبھی وہاں گئی نہیں، وہ میدان دور ہے بہت، جماعت کہیں آ کے ٹھہری جماعت، امیر صاحب اجازت دیں، میری یہاں ایک لڑکی میرا انتظار کر رہی ہے، میں اسے لے آؤں۔ کیسی لڑکی؟ کہ جی وہ مجھے اللہ کے رسول نے دی تھی، وہ یہاں میرا انتظار کر رہی ہے، اس لیے اللہ کے نبی کے بعد حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں اسے لے آؤں جا کر۔ نہیں جاؤ، سیدھے گئے، لڑکی میدان میں خچر میں بیٹھی انتظار کر رہی تھی، پوچھا شیما بنت وقیلہ ہے کہ ہاں میں شیما بنت وقیلہ ہوں، کیا جاؤ؟ سوچیے صاحب فرماتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کا ایسا انتظار کرتے تھے جیسے رات کا سونے والا صبح ہونے کا انتظار کرتا ہے کہ وہ www.delhimarkazlivebeyan.com لڑکی کو لے آئے، ساتھیوں نے دیکھا امیر صاحب یہ تو زیورات سے لدی ہوئی ہے اور نقدی اس کے پاس اتنی ہے، اور یہ تو، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو امیر صاحب فیصلہ کریں گے، یہ تو سب کا حصہ ہے، مال غنیمت ہے، مال غنیمت سب کا حصہ ہے، حصہ لگائیے، اور ہماری رائے ہے کہ لڑکی آپ رکھیے اور جو زیورات ہے وہ تقسیم کیجیے سب پر۔ میں نے کہا جی نہیں، یہ لڑکی میری ہے، اس کا زیور بھی میرے لیے ہے، اس میں کسی کا حصہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی نے مجھے دی تھی، یہ نہیں کہا تھا کہ تقسیم کرنا۔ امیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے، ہاں آپ کی بات مان لیں گے ایک شرط پر کہ آپ گواہ لائیے۔ بتائیے آپ، اس زمانے کی بات ہے، گواہ کون ملے گا؟ یہ بھی نہیں کہ مدینے کا واقعہ ہو تو چلو بہت سارے صحابہ گواہ ہو جائیں، کوئی مل جائے ایک آدھ گواہ، کہ وہ اس زمانے کی بات، اور جماعت تھوڑے سے افراد گئے ہوئے ہیں اس علاقے میں، عراق، کہاں مدینہ کہاں عراق۔ امیر صاحب نے کہا گواہ لاؤ، گواہ کہاں سے لاؤں؟ گئے، وہاں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے انہی کی جماعت کے، ان سے جا کر کہا کہ بھئی وہ میں جو اللہ کے رسول نے لڑکی دی تھی میرے پاس ہے وہ، امیر صاحب گواہ مانگ رہے ہیں، کوئی تم میں ہے جو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تعلیم کا حلقہ ہو رہا تھا مسجد نبوی میں، ہم بیٹھے تھے، تم میں سے کوئی تھا اس میں؟ اور دو ساری ہاں ابھی کی تو بات ہے، ہاں ہم تھے اس دن تعلیم میں، آپ صاحب نے وعدہ کیا تھا، تو آپ کھڑے رہتے، میں گواہ ہوں، دوسرے کا میں بھی گواہ ہوں، دونوں آئے، دو انصاری صحابی، دونوں نے کہا کہ ہاں یہ لڑکی انہی کی ہے، ہم موجود تھے اس دن کے تعلیم کے حلقے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وعدہ کیا تھا۔ سوچیے آپ، غور کیجیے، آپ کو صبح کی تعلیم کی شام کو خبر نہیں، شام کی تعلیم کی صبح کو خبر نہیں، دیا کیا سنا کیا پڑھا، کچھ بھی نہیں۔ تو میں آپ سے کچھ حقیقت عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ لے جاؤ لڑکی تمہاری ہو گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، معاملہ ہمارا اللہ کے ساتھ ہے، مخلوق کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وعدوں کے ساتھ ہے، وعدے حکموں کے ساتھ ہے، صرف امید کے ساتھ نہیں کہ آپ امید کریں اللہ سے، کہ نہیں، اللہ کی اطاعت کے بغیر اس سے امید کرنا، یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایسا بندہ بالکل عاجز ہے کہ اللہ تعالیٰ، بلکہ یہ اللہ سے امید کرنے میں جھوٹا ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے عمل کے بغیر، تو اللہ سے عمل کے بغیر امید کرنے والا جھوٹا ہے، کیونکہ وعدے امید کے ساتھ نہیں ہیں، وعدے عمل کے ساتھ ہیں، وعدے عمل کے ساتھ ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جب وعدے عمل کے ساتھ کیے گئے ہیں، ہر موقع پر وہ عمل پیش کرو کہ ہمارا عمل یہ ہے، اللہ سے وعدہ پورا کرے۔ وہ 3 آدمی جو غار میں پھنسے تھے اور موت ان کے سامنے تھی اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، ان تینوں نے سر جوڑ کر بیٹھے اور یہ طے کیا کہ آج ہم اس مصیبت سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنا اعمال پیش کریں۔ تو میرے دوستو عزیزوں، دوسری بات یہ ہو گئی،
دوسری بات یہ ہو گئی کہ وعدے یقین کے والوں کے لیے پورے ہوتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص بھی نہیں ہوتا۔ جی ہاں، یہ جو آدمی کام سے بیٹھ جاتا ہے، معمولی بات پیش آتی ہے، کیونکہ استقامت ہوتی ہے اخلاص والوں کو، استقامت ہوتی ہے اخلاص والوں کو۔ اور فرمایا کہ جن کے دلوں میں اخلاص ہوگا وہ کسی کی نہ ملامت کی پرواہ کریں گے نہ کسی کی تعریف سے خوش ہوں گے، نہ کسی کی تعریف سے خوش ہوں گے نہ کسی کی ملامت کی پرواہ کریں گے۔ وہ ہوتے ہیں مخلصین، کہ جو کسی کی تنقید کرنے سے ناراض نہیں ہوتے اور تعریف کرنے سے خوش نہیں ہوتے، وہ ہوتے ہیں مخلصین۔ میرے دوستو عزیزو، آدمی حق کا ساتھ دے دیتا ہے، لیکن حق کا ساتھ دینے والے مخلصین کون ہیں؟ میں بہت آپ سے اہم سوال کر رہا ہوں سب سے، حق کا ساتھ دینے والے مخلصین کون ہیں؟ یوں کہ حق کا ساتھ دینے والے مخلصین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں حق کا ساتھ دینے میں مخلوق کے تعلقات کو دخل نہ ہو۔ اخلاص سے کہتے ہیں اس عمل کو جس میں اللہ کا غیر شامل نہ ہو۔ آپ حق کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ حق کا تعاون کر رہے ہیں، لیکن اندر ایک چور ہے دل میں، وہ چور یہ ہے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میرے صوبے کے لوگ ہیں، میرے حلقے کے لوگ ہیں، میرے قبیلے کے لوگ ہیں، میرا رشتہ دار ہے، مجھے اس لیے اس کا ساتھ دینا ہے۔ میں آپ سے بہت بنیادی بات کہہ رہا ہوں کہ ہے میں ان کا ساتھ دے رہا ہوں اس لیے کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، یا یہ میرے قبیلے کے لوگ ہیں، یا میرے برادری کے لوگ ہیں، یا یہ میرے حلقے کے لوگ ہیں، مجھے اس لیے ان کا ساتھ دینا ہے۔ حق سے اسے کوئی مطلب نہیں ہے۔ مخلصین وہ ہوتے ہیں جو حق کا ساتھ دینے میں ذاتی تعلقات کو داخل نہیں ہونے دیتے۔ اگر حق بات دشمن کی طرف سے آتی ہے تو کہتے ہیں ٹھیک کہہ رہا ہے، اور اگر غلط بات دوست کی طرف سے آتی ہے تو کہتے ہیں غلط کہہ رہا ہے۔ وہ ہوتے ہیں مخلصین۔ سنا میں اس پر آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا سیرت سے کہ حق کا تعاون کرنے کے لیے کیسا اخلاص چاہیے۔ میدان احد میں جب مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، اور مسلمانوں کے پاؤں اکھڑنے اور فتح کے بعد شکست کے آنے کا سبب یہ ہوا تھا کہ چند صحابہ اپنے ایک مورچے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے خلاف ہٹ گئے اور نیچے اتر گئے، وہ وہاں سے دشمن بڑھ کر حملہ کیا اور سارا میدان احد وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے غیروں کے ہاتھوں میں واپس گیا۔ شروع واقعہ ہے۔ تو جب یہ دیکھا ایک شخص نے، اس کا نام تھا قزمان، یہ قصہ سب کے سننے کا ہے، اس کا نام تھا قزمان۔ اور قزمان وہ تھا کہ جب اس کا ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آپ فرماتے تھے کہ میں نے قزمان کو جہنم میں دیکھا ہے، میں نے اسے جہنم میں دیکھا ہے۔ صحابہ سوچتے تھے کہ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بات ٹھیک ہے کہ آدمی جہنمی ہوگا۔ جب احد کے میدان میں صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے اور دشمن غالب آ گیا تو اچانک یہ قزمان آیا اور اس نے انصار کی مدد کی اور اتنا زبردست حملہ کیا دشمن پر کہ 7-8 دشمن قتل کر دیے، اور مسلمانوں کی بڑی مدد کی اس نے۔ اس طرح اس کے ذریعے سے فتح ہو گئی، اس کے ذریعے فتح ہو گئی۔ جب فتح ہو گئی تو صحابہ حیران تھے کہ یہ تو آدمی جہنمی تھا،
یہ اس نے تو ہماری مدد کی ہے. صحابہ فرماتے ہیں ہمارے دل میں اللہ معاف کرے یہ فتنہ پیدا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط کہا تھا، یہ تو آدمی بڑا محنتی آدمی ہے، بڑا ہمارا ساتھ دینے والا ہے، اس نے ہماری مدد کی ہے، اگر یہ جہنمی ہوتا تو یہ کام کیوں کرتا. سنیے آپ، صحابہ فرماتے ہیں ہمارے دل میں فتنہ پیدا ہو گیا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی نے غلط فرما دیا تھا کہ آدمی جہنمی ہے، یہ تو جنت جاتی معلوم ہوتا ہے، اس نے ہماری ایسی مدد کی ہے. چنانچہ جب فتح ہو گئی اور میدان نمٹ گیا تو یہ زخمی ہو گئے تھے بہت قربان، انہیں اٹھا کے ان کے گھر میں پہنچایا گیا. تو صحابہ کی جماعت کو خیال آیا کہ چلو جا کر ان سے ملاقات کریں اور اس کو اس کی اس کوشش پر خوشخبری سنائیں کہ تم نے کوشش کی، تمہارے ذریعے سے اللہ نے ہمیں فتح دے دی. وہاں گئے، ملاقات کی، قزمان سے کہا قزمان تمہارے لیے خوشخبری ہو کہ اللہ نے تمہارے ذریعے ہماری مدد کی ہے. قزمان نے کہا بشارت اس کو سناؤ جس نے اللہ کے لیے کیا ہو، آپ میری قوم کے لوگ ہیں، مجھے آپ کی مدد کرنی تھی. یہ سنیے آپ میرے قوم کے لوگ ہیں، میرے حلقے کے لوگ ہیں، میری برادری کے لوگ ہیں، میں برادری کو کیسے چھوڑ دیتا؟ میں برادری کیسے چھوڑ دیتا اپنی؟ لوگ مجھے تانا دیتے کہ لوگ برادری کی مدد نہیں کر رہے. میں نے تو آپ کی حمایت اس لیے کی ہے کہ آپ میری قوم کے لوگ ہیں. اور یہ روایت اس نے یہ بات کہی اور کہتے ہی اس کے بدن میں جو زخم تھے اس کی تکلیف بڑھی اور اس نے ایک نیزہ کھڑا کیا زمین پر اور اپنا سینہ نیزے پر رکھ کر زور لگایا اور نیزہ اس کے سینے سے پار ہو گیا اور اس نے وہ مر گیا. صحابہ دوڑے گا کے پاس آئے گا، آپ نے سچ کہا تھا، آپ نے سچ کہا تھا، وہ آدمی جہنمی ہے. سوچیے کیوں کی مدد؟ اس لیے کہ میرے قوم کے لوگ ہیں. تو میں نے عرض کیا ہے آپ سے کہ اخلاص کے بارے میں آیا ہے اخفی من دبیب النمل. جی آپ جانو کہ دبی مخلص سمجھ لے، لیکن ریا اور شرک اندر ایسا چھپا ہوا ہے کہ کالے پتھر پر اگر کالی چونٹی چل رہی ہے تو اس کی آواز سنائی دے سکتی ہے اور اس کالے پتھر پر کالی چونٹی کو گزرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے کسی کوشش سے، لیکن ریا اور شرک اس سے بھی زیادہ چھپا ہوا ہے. یہ روایت کے اندر اخفی من دبیب النمل کہ ریا ایسی چیز ہے کہ کالے پتھر پر کالی چونٹی کا رینگنا سنا بھی جا سکتا ہے، دیکھا بھی جا سکتا ہے، لیکن ریا اس سے بھی زیادہ چھپا رہتا ہے اندر.